امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمٰن سدیس جب بھی UK جاتے ہیں تو آپ کے مہمان ٹھہرتے ہیں، اس قربت کی کیا وجہ ہے؟ شیخ پہلے تو آ نہیں رہے تھے، جب وہاں بیٹھے تو 7 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے. شیخ نے خود ہی جو ہے وہ شکار کیا اور پھر اس کو دوسرے دن ہم نے باربیکیو کا پروگرام کیا. 3 ملکوں کا اور 3 معاشروں کا اور 3 تہذیبوں کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے، تو اس کا آپ موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ ہمیں آزادی اور سب سے زیادہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور ضرورت بھی ہے وہ UK کے اندر ہے. کیا فرق ہے ہماری مسجدوں میں اور ان کی مسجدوں میں؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سسٹم تھا، ماحول تھا مسجد نبوی میں، سیم لائک آپ سمجھے کہ UK کے اندر بھی ہے. جو خدا نخواستہ لوگ اس وقت کینسر کے مریض ہیں ان کے لیے آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ یہ جو کینسر ہے حضرت، یہ بیماری سے زیادہ خوف ہوتا ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. ہمارے آج کی مہمان شخصیت جو ہے وہ UK سے تشریف لائی ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. ان کو بلبل برطانیہ بھی کہا جاتا ہے. ہماری مراد جناب حافظ عبدالستار عاصم صاحب. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے آپ کو سلامت UK سے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے. ہماری خواہش تھی کہ آپ جب بھی یہاں پاکستان تشریف لائیں تو ہم آپ سے ملاقات کریں. اب ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ آپ کو علم ہے کہ بڑی ہلکے پھلکے انداز میں ہم بات کرتے ہیں. شخصیت کا تعارف، اس کے بعد ان کی جو ہے وہ وہاں کی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے یا ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں، نالج ہے، اور پلس اس کے بعد پھر ان کی جو شخصیت کے افکار، نظریات جو ہیں اس حوالے سے. تو آغاز میں کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیمی سفر جو اوریجنلی ہم سے یہاں ضلع قصور سے یہاں سے ابتدائی اسکول کا پڑھا. اس کے بعد ہم ابھی کچھ ابتدائی پارے حفظ کیے تھے، جامعہ ابی بکر کراچی چلے گئے تو حفظ بھی وہیں کیا، باقی تعلیم بھی ادھر سے پڑھی. تو اس کے بعد سعودی عرب شیخ یہ جب آپ کے فراغت جو کس سال میں ہوئی تھی وہاں سے؟ یہ 93. ہاں اس سے وہاں سے فنش کر کے پھر سعودی عرب چلے گئے تھے. تو سعودی عرب میں کیا؟ عائز امام مسجد. اور یہ میں آپ کو، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے مجھے خصوصی شفقت کر کے وہاں عائز امام بھیجا تھا سعودی عربیہ میں. صحیح. تو شاید سعودی عرب والے تو خود عربی ہیں اور بڑا ماشاءاللہ ان کے پاس دین ہے، تو آپ یہاں سے امام؟ شیخ یہ ان دنوں کی بات ہے، اب تو ماشاءاللہ سعودیہ میں بہت زیادہ حفاظ ہیں، قراء ہیں، اور ہر مسجد میں ماشاءاللہ بہت زیادہ مطلب حفاظ اور قراء کی لائنیں لگی. اس وقت یہ ہمارے ایک شیخ تھے کراچی سے، جنہوں نے وہاں جمعیت تحفیظ القرآن الخیریہ کے نام سے سسٹم شروع کیا تھا. تو اس وقت حفاظ بہت کم تھے. ائمہ جو تھے مصر سے، پاکستان سے، سوڈان سے، تو اس طرح. تو یہ اس دور کی مطلب یہ 90 کی بات ہے، اس لیے وہاں عائز امام مسجد گئے تھے. تو شاید کتنا عرصہ رہے وہاں پہ سعودی عرب؟ وہاں میں تقریباً 16 سال رہا ہوں. اور جن کے پاس میں نے امامت کی ہے وہ آل سعود میں سے ہمارے جو کفیل بھی ان کو کہتے وہاں پر جو منتظم تھے، تو انہوں نے ماشاءاللہ 8 مسجدیں بنائی تھیں، اور 8 مسجدوں میں جو امام تھے، ائمہ تھے، وہ ہمارے پاکستانی اور اپنی جماعت کے ساتھی تھے. تو شیخ پھر UK کا سفر کیسے رہا؟ بس یہ UK کا سفر جو ہے آپ ایکسیڈنٹلی کہہ رہے ہیں، ایک شوق تھا، وہاں وزٹر کی حیثیت سے گئے تھے. تو وہ ایک بڑا اچھا سا ایک طریقہ ہوتا تھا اس وقت. اب تو وہ وہاں فنش ہو گیا، بڑا ایزی ویزا تھا وزٹر کا ہی. UK میں اب 15 سال ہو گئے شیخ. اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ وہاں بھی امام مسجد رہا ہوں پہلے، تو دین کا کام ادھر بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. تو شیخ وہاں کتنا عرصہ اپنا گزارا UK میں ابھی تک؟ ابھی تک تقریباً میں 2008 میں گیا ہوں، ابتدا میں جنوری میں، تو 15 سال ہو گئے تقریباً الحمدللہ. تو شیخ آپ کی شادی ادھر ہوئی ہے جو یا ادھر ہوئی؟ شادی ادھر ہی ہوئی ہے پاکستان میں. تو بچے وہ میں کہا کرتا ہوں کہ میرا گھر میں گلوبل ولیج ہے. اچھا. 3 بیٹے ریاض میں پیدا ہوئے، ایک پاکستان میں، اور اللہ نے بیٹی دی ہے وہ UK میں. تو الحمدللہ بچے اب آپ کے ساتھ ہی ہیں؟ بچے ساتھ ہی ہیں الحمدللہ.
یہ جو آپ کا سفر ہے یہاں پڑھنے کا سعودی عرب میں بطور امام مسجد، پھر آپ UK چلے گئے، یعنی آپ نے 3 ملکوں کا اور 3 معاشروں کا اور 3 تہذیبوں کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے، تو اس کا آپ موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ موازنہ آپ کس حوالے سے؟ یعنی دین کا کام کرنے کے حوالے سے. اب دیکھیں یہ تو یعنی پاکستان بھی اسلامی ملک ہے، سعودی عرب بھی اسلامی ملک ہے، UK جو ہے ظاہر بات غیر مسلم ہے. صحیح. تو ان کے اندر جب آپ دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، اس حوالے سے فخر بھائی اگر دعوت کے کام کے حوالے سے پوچھتے ہیں، بعض لوگ یہاں اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ ہمیں آزادی اور سب سے زیادہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور ضرورت بھی ہے وہ UK کے اندر ہے. دیکھیں نا، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پاکستان ہے یا سعودی عربیہ ہے، اپنے اسلامی ملک ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ نماز کے لیے نہیں جائے گا، یہاں ہماری جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، پوری فیملی کا ایک ماحول ہوتا ہے، بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو اگر میرا بیٹا ہے نماز کے لیے نہیں گیا تو آپ اٹھیں گے، اٹھو بھائی نماز کے لیے چلو. اگر وہ بھی نہیں کہہ سکے تو کوئی اور اٹھا دے گا. وہاں ماحول ایسا ہے کہ وہاں جو بچہ ہے اس کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ اس کے اندر سے یہ ہوپ اس کو یہ ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور مجھے مسجد جانا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں بچے ویسے ہی ہو جاتے ہیں ماحول کو دیکھ کے، لیکن وہاں کے ماحول بنانا پڑتا ہے. یہ سسٹم ہے. صحیح. یہ میں اچھا، یہاں کی مساجد اور وہاں کی مساجد کہ وہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ بڑا کوئی اسلامک سینٹر ٹائپ کمیونٹی ہوتی ہے. جی جی. تو کیا فرق ہے ہماری مسجدوں میں اور ان کی مسجدوں میں؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں مساجد کا سسٹم یہ ہے کہ نماز پڑھی، بچوں نے پڑھنے جانا ہے، پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے کہ جمعہ کا یعنی اپنی مذہبی ایکٹیویٹیز جو ہیں صرف وہی ہیں. لیکن وہاں پر یہ ہے کہ مسجد جو ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سسٹم تھا، ماحول تھا مسجد نبوی میں، سیم لائک آپ سمجھے کہ UK کے اندر بھی ہے. ہر مسجد کے اندر بعض مساجد جو چھوٹی ہیں وہاں نہیں، وہاں دوسری سسٹم بھی ہے، لیکن جو بڑی ہیں وہاں بچوں کے لیے جم بھی بنایا گیا ہے. کیونکہ وہ بات وہی ہے نا کہ یہاں تو بچے باہر ان کو ماحول ملتا ہے کھیلنے کا، وہاں بھی ہے، لیکن وہاں معاشرہ جو ہے وہ مکس کمیونٹی جو ہے وہاں پر، اور طرح طرح کے بچے ہیں، کوئی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسکول میں وہ جاتے ہیں، تو مطلب وہ باہر وہ سسٹم نہیں ہے. اس لیے ہم لوگوں نے مساجد کے اندر ہی بچوں کو یہ سسٹم دیا ہے. اب یہاں کوئی بزرگ مسجد میں بچہ کھیلے تو اس کو پکڑ لیں گے کہ وہ باہر نکلو، اس کو ڈانٹیں گے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. بچے اس مسجد کے اندر ہی کھیل بھی رہے ہیں، نماز کے علاوہ اپنی دوسری ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں. پھر مسجد کے اندر ہی ہم نے کچن بھی بنایا ہے کہ جو نمازی آتے ہیں وہاں بیٹھ کے چائے پینا چاہتے ہیں، وہ سسٹم بھی ہے. بچوں کے حوالے سے بچوں کی یعنی ایک مکمل. پھر لیڈیز کے لیے، لیڈیز ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ خصوصیت ہے ہماری وومین کی کہ وہ مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں اور زیادہ جذبہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ وہاں بھی یہ سسٹم ہے، ان کو بھی ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو ان کی اپنی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ان کے لیے الگ سسٹم ہے. تو وہ اپنے اسکالر کو بلا رہی ہیں، وہاں پر کانفرنسز ہو رہی ہیں، مختلف کورسز ہو رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ آپ کا یہ صدقہ جاریہ ہے. پیغام TV پہ آپ فرت ہاشمی اللہ ان کو سلامت رکھے، تو ان کو بھی وہاں پر بہت زیادہ ان کے بھی سسٹم ہے. تو یہ فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ یہاں بھی مساجد میں ہونا چاہیے. یہاں بھی ہونا چاہیے کہ مسجد ایک مکمل جو ہے اس کی وہ اس سسٹم میں ہو کہ وہاں بچوں کی ایکٹیویٹیز بھی ہوں، بڑوں کی بھی ہوں، اور لیڈیز کے لیے بھی ہوں. یہ سسٹم ہے یعنی وہ پورا ایک یعنی ساری فیملی وہاں پہ آ سکے اور وہاں پہ جو وقت گزار سکے. بالکل اسی طرح اب فیملیاں وہاں آتی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، کھانا پینا بھی ادھر ہے، کانفرنس میں بیٹھے ہیں یا کسی ہم درس میں گئے ہیں، تو سارا سسٹم وہاں پر ہی ہے. ان کو مکمل یعنی کہ وہ ایک مطمئن ہو کے وہاں پر آتے ہیں اور ایک کچھ لے کے جاتے ہیں، اس طرح ہے. تو یہاں جو ہے تھوڑا سا ہمارا ماحول، تھوڑے سے مائنڈ سیٹ یا تھوڑے سے ذہن کھلے ہونے چاہیے. یہ سسٹم ہے بس. ماشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہاں خواتین بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، تو یہ خود ارینج کرتے ہیں یا مسجد یا کمیونٹی سینٹر جو ہے ان کے لیے انتظامات کرتا ہے تاکہ نہیں وہ ایسے ہوتا ہے جی کہ بعض دفعہ تو ہوتا ہے وہ ہم لوگ کمیونٹی ڈنر رکھتے ہیں تو وہ پورے گھروں سے ہر گھر سے کچھ نہ کچھ بن کے آتا ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ مساجد کے وہ دوسرا جو ہم سسٹم ہے فنڈ کر کے
تو مسجد کے ذمے ہوتا ہے, مسجد میں ماشاءاللہ کچن ہے, ہر چیز ہے, تو وہیں ساتھی, اور پھر یہ نہیں ہے کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں بنانے کے لیے, وہی ساتھی مل کے بناتے ہیں. اچھا, جتنا بھی ہو یہ سسٹم ہوتا ہے جی وہاں. ماشاء اللہ. اچھا, چونکہ یورپ کا معاشرہ ہے, بڑا آزاد خیال بھی ہے, اور ان کا دین بھی اور ہے, آپ طریقے سے چلتے ہیں, تو مسلمان جو فیملیز ہیں ان کے جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں وہاں پہ, اور ان کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ وہ انفارچونیٹلی آپ کہیں کہ وہاں پر جو والدین بچوں سے لاپرواہی برتتے ہیں, یہاں جیسے میں نے کہا نا کہ جوائنٹ فیملی ہے, ماموں ہے, چاچو ہے, کوئی نہ کوئی ان کی گرفت کرتا ہے جو بچے اگر کسی غلط کام میں ہیں, تو وہاں یہ والدین کو کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, جیسے سب تو نہیں میں کہوں گا, بعض لوگ جو رات کو نائٹ کو کام کرتے ہیں, مثلا یہ ٹیکسی وغیرہ ہے یا کوئی اس طرح کا, سارے نہیں, بعض جو لاپرواہ سارا دن سوئے رہے اور رات کو کام پہ رہے, ان کے بچوں کا تھوڑا سا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر غلط ایکٹیویٹی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ تو لامحالہ جہاں بھی انسان ہو, اگر بچوں پہ یہ جو ایج ہوتی ہے نا جی 15 سے 20 کے درمیان, یہ جو 20 تک جو ہوتی ہے, یہ تھوڑی سی ذرا بڑی جوشیلی ہوتی ہے, تو وہاں اس وقت بچوں کو بڑا کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے. اگر والدین اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں ٹائم نہیں دیتے یا ان کو کنٹرول نہیں کرتے تو ان کے بچے غلط طرف, ورنہ دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے ماشاء اللہ بڑے بڑے خاندان ہیں, بہت ایسے ہیں کہ بچے ان کے مساجد میں بھی جا رہے ہیں اور دینی ایکٹیویٹی میں بھی ان کے ساتھ, ایکٹیویٹیز میں ان کے ساتھ ہیں, بلکہ وہ ہمارے معاون ہے. اور جو مستقبل ہے وہاں پر وہ ہے ہی ان بچوں کا, کیونکہ جتنے یہاں سے اسکالر گئے تھے وہاں اردو کے لیے, اب اردو دان تو طبقہ تھوڑا سا رہ گیا ہے, اب وہاں کی زبان چونکہ انگلش ہے اور بچے بھی انگلش بولتے ہیں, اور بعض دفعہ بڑا یہ گیپ آتا ہے والدین میں اور بچوں میں. اب جو مستقبل ہے ہمارا, بچے جو ہیں ان کو ہم اس لحاظ سے ہر چیز جو پروگرام ہے وہ دے سکیں کہ ان میں کسی قسم کی کوئی تشنگی ان کے اندر نہ رہے, تو یہ کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے. اچھا, آپ جب وہاں پہ دعوت سرگرمی کرتے ہیں, ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے کہ آپ نے وہاں پہ اسلامک سینٹر کا کیا, اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی آج کل کیا مصروفیات ہیں وہاں پہ اسلامک سینٹر کے حوالے سے؟ اسلامک سینٹر کے حوالے سے جی میں تھوڑا سا آپ کو بتایا پہلے کہ میں لندن میں تھا, لندن کے ساتھ ہی تو امام مسجد تھا وہاں پر, تو مجھے ہمارے وہاں ایک دوست ہیں, تو ان کا جی پروگرام ہے ٹی وی میں, آپ نے اسلام چینل اردو, اسلام ٹی وی اردو کے نام سے 3 سال 4 سال میں نے وہاں کام کیا. تو ہم جس وہاں یہ سسٹم ہے جی, جہاں آپ شہر میں ٹھہرے ہیں, اگر آپ کے بچے آ گئے اسکولوں میں داخل ہو گئے تو آپ وہیں کے ہیں, آپ چاہنے کے باوجود بھی موو نہیں ہو سکتے. تو بچے چلے گئے 2016 میں, تو اب اس ایریے میں مسجد نہیں ہے, تو یہ بڑا مسئلہ تھا. ابھی تک ہم وہاں گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے, تو کچھ دوست آئے تو انہوں نے کہا جی کچھ یہاں آپ کر سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم نے تقریباً 4.5 کنال جگہ جو ہے پاکستانی سسٹم میں بتا رہا ہوں, تو وہ ہم نے تقریباً 2000 میٹر جو ہے وہ خریدی ہے. اس میں ایک جم بنا ہوا ہے, تو ابھی ہم نے اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی اس کو اب سمیٹو, تاکہ وہاں سسٹم یہ ہے جی اگر بلڈنگ بنی ہے تو آپ اسی کے اندر ہی جو ہے نمازیں وغیرہ اس کو سیدھا کر کے کر لیں. تو ہمارے پاس خالی جگہ کافی ہے, تو انشاءاللہ پراپر جو ہے ہم اس کو بلڈ کریں گے, لیکن فی الحال ہم اسی کو بنانا چاہ رہے ہیں. تو اس میں ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے باب الاسلام ویک فیلڈ. ویک فیلڈ شہر کا نام ہے, یہ لیڈز اور بریڈ فورڈ کے ساتھ ہی ہے. تو یہ نام رکھنے والی شخصیت ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالیٰ. ابھی خریدی نہیں تھی جگہ, تو ان کو دکھائی تو ان کو بڑی پسند آئی, تو بڑی کھلی جگہ ہے پھر UK کے اندر. تو الحمدللہ اب ہم اس کو باب الاسلام ویک فیلڈ کے نام سے اسلامک سینٹر جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے جی, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے, آسانی فرمائے آپ کے لیے اس کام کو مکمل کرنے کے حوالے سے. امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمٰن سدیس جب بھی UK جاتے ہیں تو آپ کے مہمان ٹھہرتے ہیں, اس قربت کی کیا وجہ ہے؟ مہمان تو ماشاءاللہ پوری جماعت کے وہ ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا 2016 میں. ڈاکٹر صاحب آئے, ہمارے شیخ ہیں شیخ شعیب امیر پوری حفظہ اللہ تعالیٰ, تو ان کو ایک شکار کروایا تھا ہم لوگوں نے, ان کو ہرن کا شکار شیخ نے خود ہی جو ہے وہ شکار کیا, اور پھر اس کو دوسرے دن ہم نے باربیکیو کا پروگرام کیا. تو شیخ شعیب کہنے لگے کہ یہ انتظام آپ نے کرنا ہے, کون سی جگہ ہے وہ چوز کرنی ہے. تو لندن کے قریب ہی ایک جگہ ہے ہینلی, بہت خوبصورت جگہ ہے, بہت ہی پیاری جگہ ہے.
وہ ریور ہے, دریا ہے, ساتھ ہی اس کے بڑی شاندار وہ جگہ بنی. تو میں نے کہا جی آپ ادھر آ جائیں, باقی سارا سسٹم میں کر لوں گا. اب بڑی دلچسپ بات ہے, جب اس کے قریب پہنچے تو وہ تھوڑا سا شیخ راستہ بھول گئے. تو شیخ کی پیچھے سے آواز آئی کہ آپ واپس لنڈن چلیں. تو میں نے کہا شیخ, میں سن رہا, میں نے کہا شیخ نہیں, صرف 2 منٹ کی ڈرائیو, آپ تشریف لائیں. تو وہاں شیخ پہلے تو آ نہیں رہے تھے, جب وہاں بیٹھے تو 7 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے. تو ہم 4 یا 5 لوگ تھے. تو میں چونکہ آپ کو تھوڑا سا پہلے بتایا کہ ایک ایریا ہے الکویہ ریاض میں, ریاض سے باہر, بدوی لوگ ہیں, دیہاتی, وہاں میں 6 سال رہا ہوں, امامتی کروائی وہاں پر. میں اکیلا پاکستانی سا, پورے وہ گاؤں جو تھا سعودی تھے. تو بدوی جو عربی ہے وہ ایسی جیسے میں آپ کے ساتھ اردو بول رہا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. تو شیخ نے 1-2 لفظ بولے, تو کچھ جملہ بولا, تو میں نے جواب بدوی میں دیا. تو شیخ پیچھے مڑ کے دیکھتے مجھے کہ ہاں کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے سیکھا ہے. تو پھر میں نے جب ان کو بتایا, میں نے ان کے گاؤں کا نام بتایا کہ آپ کا یہ گاؤں ہے, اس کے ساتھ ہی میں رہا ہوں, تو بڑے خوش ہوئے. تو وہاں سے وہ پھر چونکہ ہم نے ہرن کا شکار کیا تھا, باربیکیو بھی ہرن کا کیا تھا, تو ماشاءاللہ 2018 میں ان کی دعوت پر ہم حج پہ گئے. تو ظاہر وہ آفس میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, مطلب تقریباً 88 لوگ تھے ان کو ملنے کے لیے مختلف ممالک سے. تو مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں صاحب الغزال. اللہ. تو اس وقت بھی میں نے کچھ اشعار سنائے تھے. پھر ابھی اس وقت بھی ماشاءاللہ انہوں نے سنے. ابھی پھر ہم ریسنٹلی کوئی یہ فروری میں ایک مرکزی جمعیت کا وفد کیا تھا, تو مجھے بھی اعزاز حاصل ہے, اس میں بھی شامل تھا. تو پھر انہوں نے مجھے وہی, تو الحمدللہ ان سے میں میسیجنگ ہوتی رہتی ہے, سلام دو ان سے ہوتی رہتی ہے. تو بڑے جہاں دیدہ بندے ہیں وہ, اللہ ان کو سلامت رکھے, بھولتے نہیں ہیں. تو اس طرح ان سے ساتھ قربت ہوئی, اللہ ان کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. جی دیکھیں, یہ نیک لوگوں کا ساتھ اور ان کے ساتھ ایک وہ جو تعلق ہوتا ہے, یہ بھی بڑا باعث برکت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. شیخ, ایک کہانی آپ کی ذاتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو سنانے والی ہے. جی. آپ کینسر سروائیور ہیں. جی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندگی بھی دی ہے اور دوبارہ صحت بھی دی ہے. جی. آپ جب کہانی سنا رہے تھے تو مجھے بڑی عجیب فیلنگ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شاید اس پروسیس میں سے جب گزارتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط کر رہا ہوتا ہے. جی. اور پھر سننے کے والے سے بھی آپ 2 باتیں ارشاد فرمائی, میں چاہتا ہوں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتایا جائے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ جو کینسر کا مریض ہوتا ہے اس کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. جی. کہ اس کو بھی, اس کے لواحقین کو بھی یقیناً جو ہے. جی. اور دوسرا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی, اور کس طرح سے جو خدا نخواستہ لوگ اس وقت کینسر کے مریض ہیں ان کے لیے آپ کیا نصیحت کرتے ہیں, اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو آپ کیا بتائیں گے. تو پہلے تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی جو کینسر کی کہانی ہے وہ آپ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ صاحب شروع ہوئی تھی کہ نارمل زندگی انسان گزارتا ہے, تو میرے جیسے آپ ہمارے کہتے ہیں نا کہ نکسیر بندے کی پھوٹتی ہے, تو نوز سے خون آتا تھا, پہلے ایک طرف سے پھر دونوں طرف سے آنا شروع ہو گیا. اور سم ٹائم ایسے ہوتا تھا میں سویا ہوا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرا ایسے جیسے خون آ رہا ہے, تو وہ واقعی خون نکل رہا ہوتا تھا. تو جب یہ کیفیت ہوئی تو مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی. تو میں وہاں, چونکہ یہ سسٹم یہ ہے کہ آپ جس بھی ایریے میں رہتے ہیں وہاں ایک کلینک ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ منسلک ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ہوتے ہیں, تو آپ کو وہاں جانا ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ بنا کے. اب جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے ریفر کر دیا وہاں ہاسپٹل کی طرف. اب ہاسپٹل میں گیا ہوں تو وہاں ایک ڈاکٹر تھے, کسی دوسری کنٹری سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے کوشش کی کیمرہ ویمرہ ڈال کے مجھے چیک کرنے کی, لیکن ان سے نہیں ہوا. تو مجھے کہتے ہیں لاسٹ ٹائم کب آپ کو یہ سسٹم ہوا؟ تو میں نے کہا 2 ویک ہو گئے. کہنے لگے کہ آپ ٹھیک ہو گئے. تو جیسے ہی 2-3 دن کے بعد پھر ہوا تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی. جب ویڈیو بنا کے میں اپنے اس کلینک میں پھر گیا تو بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے پھر فوری طور پہ ڈاکٹر وہاں ہاسپٹل میں بھیج دیا. تو اس وقت ایک گورے تھے, وہ ڈاکٹر تھے. تو جب انہوں نے ویڈیو دیکھی تو انہوں نے فوراً, کرونا کے یہ ایام تھے, تو انہوں نے فوراً اپنا لباس کرونا کا پہنا, 1-2 بندوں کو اور بلا لیا کہ یہ پکچریں لینی ہے, ویڈیو بنانی ہے. انہوں نے کیمرہ پھر ڈالا. تو اس وقت انہوں نے کہا کچھ چیز ہے جو اندر گروتھ کر رہی ہے, لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ایسا ہے کہ بایوپسی کے لیے ہم آپ سے کچھ یہ کریں گے. تو میں نے اس وقت ادھر پاکستان آنا تھا, میں نے کہا میں وہاں سے ہوا ہوں تو تب آپ یہ کر لیجیے. پھر میں گیا ہوں, یہ نومبر 2021 کی بات ہے, 2021 میں جب وہاں گیا ہوں تو انہوں نے جب دوبارہ چیک کیا ہے تو کہنے لگے اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوئی تو اس کو تو ہم نکال دیں گے, لیکن
جب وہ رزلٹ آیا تو انہوں نے بتایا, مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں بتایا, جب رزلٹ آ گیا میرے ایکس رے ہو رہے ہیں, MRI ہو رہے ہیں, پیٹ سکین ہو رہے ہیں, جتنے سکین کی قسمیں ساری ہو رہی, تو میں سمجھ گیا کہ سم تھنگ رانگ. تو وہاں حضرت دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انفارچونیٹ کہہ دیں گے, یا کہیں گے گڈ نیوز فار یو, یہ دو ہی لفظ بولتے ہیں. تو جب وہ 3-4 ڈاکٹر اکٹھے ہو رہے ہیں, کسی میں یہ جو کینسر ہے حضرت, یہ بیماری سے زیادہ خوف ہوتا ہے اس کا. تو 3-4 ڈاکٹر ہیں, تو مجھے کہتے ہیں کہ ہم انٹرپریٹر بلاتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں میں سمجھ, کہتے ہیں نہیں آپ کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھانے میں, کہ ٹھیک ہے. تو ایک پاکستانی ڈاکٹر تھی, ان کو بلایا, انہوں نے وہ بیٹھی, تو مجھے کہنے لگے کہ انفارچونیٹ جو آپ کو کینسر ہو گیا. اب یہ اچھا بھلا خاصا آپ نے مجھے پہلے دیکھا ہوا ہے, جی جی, تو بندہ یہ سنے تو اس کے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں. ایک لمحہ تقریباً 30 سیکنڈ تو میں خاموش رہا. پھر میں نے ان سے سب سے پہلا سوال تھا یہ اسٹیج کون سا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ابھی فرسٹ اسٹیج ہے اور یہ برین سے کافی دور ہے. تو میرا آگے سے جواب تھا کہ اگر یہ لاسٹ اسٹیج بھی ہوتا تو میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں. اللہ, یہ میرا ان کو جواب تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں. پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا خاندان میں کسی کو ہوا اس طرح, میں نے کہا نہیں الحمدللہ کسی کو نہیں. تو یہ ایک بڑا شاک تھا. اب انہوں نے مجھے بتایا تو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا علاج ہوگا. تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کینسر کا جو مریض ہوتا ہے نا, اس کے علاج سے پہلے بہت ٹیسٹ ہوتے ہیں, بہت ساری حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں. مثلا میرے جس جگہ پر تھا یہ نوز کے پیچھے تھا, تو انہوں نے ایک شکنجہ وغیرہ بنانا تھا, اس کے لیے پہلے یہ دانت وغیرہ نکالے جو خراب تھے اس طرح. تو میں حضرت باہر نکلا, سب سے پہلے میں نے جس شخصیت کو فون کیا وہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب. ان سے بڑے ایک پیار محبت کا رشتہ ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, مجھے اپنی رپورٹیں بھیجیں, کیونکہ یہاں تو نہیں بتاتے, وہاں فوراً جو چیزیں آپ کو دے دیتے. تو میں نے ان کو سینڈ کر دی. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اب میں پریشان بھی تھا, تو میں کہا مصروف ہوں گے. بہرحال میرا علاج شروع ہو گیا. تو باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے, میں نے جب آدھا علاج ہو گیا تو میں نے ان کو فون کیا, تو مجھے بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے بتایا, پھر بھی نہیں, کہتے میں نے آپ کے لیے دعائیں بہت کی ہیں. پھر جب یہ UK گئے, کانفرنس تھی, تو وہاں ملاقات ہوئی, تو کہتے یار کیا بتاؤں, کیا آپ کو بتاتا. پاکستانی ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ 1% چانس ہے, 99% نہیں تھا. اللہ اکبر. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو کبھی پریشان ہی نہیں ہوا تھا. تو اللہ نے, تو فخر بھائی اس کا علاج بہت مشکل ہے, بہت مشکل. آج ہم دیکھتے ہیں نا کینسر کا مریض ہے, ہم چونک جاتے ہیں یار اللہ اس کو شفا دے, لیکن آپ اس مریض سے پوچھیں کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. اور میں یہاں آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ جو مریض ہے نا, اس کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اس کا حوصلہ بڑھائیں, اس کے گھر والوں کا حوصلہ بڑھائیں. یہ جو حوصلہ ہے نا, یہ بہت زیادہ جو ہے اس مرض کے اندر, ہر مرض کے اندر ہی, لیکن خصوصی طور پہ اس مرض میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. مریض کو بڑی ضرورت ہوتی ہے, اور گھر والوں کو بھی. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں گھر آیا تو میں نے وائف نے پوچھا کہ کیا رپورٹ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ, اتنا تو میں نے کہہ دیا, لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا نہیں سم تھنگ رانگ ہے, ایسے نہیں آپ جو ہے نا یہ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ ظاہر ہے, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مطلب ذہن میں یہ تھا کہ نہ بتاؤں, تو لیکن تھا کہ نہیں, وہی تو ایک ساتھی ہے گھر میں. تو جب میں نے بتایا تو وہ بھی, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچے اسکول سے پڑھ کے آئے تھے, ان کو پتہ چلا, تو وہ بھی. یہ 2 دن 3 دن تو بڑا مشکل رہا گھر میں کہ یہ سسٹم جو ہے اس طرح. تو پھر میرے ذہن, مجھے دوستوں نے کہا والدہ کو نہیں بتانا. تو میں نے کہا وہیں سے تو دعائیں مل رہی, ان کو کیسے نہ بتاؤں. تو پھر وہ الحمدللہ انہوں نے سارا پروسیس کیا. اس کے بعد علاج کا مرحلہ شروع ہوا. مجھے چونکہ زیادہ وہ شوائیں لگی ہیں, ریڈیو تھراپی ہوئی ہے, تو ریڈیشن بھی وہاں اس کو کہتے ہیں. تو کیمو جو تھی وہ 3 ہوئی ہیں. تو شیخ اس کے جو مراحل ہیں نا, یہ بہت مشکل ہے. اللہ اکبر.
انسان دیکھیں نا میں اس لیے اس کے بعد جو ہوتا ہے نا، میں دیکھتا ہوں کسی کینسر کے مریض کو تو یقین جانے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہوتا یہ ہے کہ عام بیماری آپ نے دوائی کھائی ہے، اللہ تعالیٰ میڈیسن کے ذریعے آپ پھر ہاں مجھے وہ آپ نے پوچھا، اس میں ایک تو ہے علاج جو ہے ہم دنیا میں کر رہے ہیں دنیاوی علاج، ایک ہے روحانی علاج. روحانی ضروری ہے، اس کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ایمان ہے. میں نے سورۃ فاتحہ بہت پڑھی ہے. مجھے ہمارے پیارے بھائی بڑے عظیم اسکالر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، شیخ توصیف الرحمان، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں جتنی. تو الحمدللہ صبح کے اذکار تھے اور سورۃ فاتحہ تھی، اور ایک جو وظیفہ تھا مجھے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب حفظہ اللہ وہ بھی بتایا، تو الحمدللہ وہ بھی ساتھ ساتھ تھا. اور زمزم کا پانی میں نے سر وہ وظیفہ بھی ذرا بتا دیں، وہ جو یہ 3 پیکج بتا رہے ہیں نا، صبح کے اذکار صبح شام کے، اور صبح شام کے اذکار ایک تو ہوتے ہیں عام ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، وہ نہیں ہے صبح شام کے اذکار. ہاں صبح شام کے جو اذکار ہیں 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں. صبح انسان بیٹھتا ہے وہ سارے اذکار، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جو اذکار ہیں نا یہ شیطان کے بچاؤ سے آپ کے یہ کلے ہیں، یہ آپ کے قاصل ہیں، کہ جب یہ انسان کر لیتا ہے تو سارا دن اس کی حفاظت ہوتی ہے، جب رات کو کرتا ہے تو رات ساری اس کی محفوظ ہوتی ہے. تو ایک سورۃ فاتحہ ہے اور 5-6 چیزیں تھیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائیں، اس کے اندر کچھ آیات ہیں، کچھ دعائیں ہیں. تو یہ 2-3 وظیفے تھے. تو اس کے بعد علاج شروع ہوا. تو علاج کا مرحلہ جو تھا، آپ یقین جانیے بندہ اپنے آپ سے ہی بیگانہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ دوسرا مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 2 ویک آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ کا سسٹم جو ہے وہ اندر سے چونکہ جلاتی ہیں، یہ ریڈیشن ہوتی ہے. تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو میری آواز ختم ہو گئی، تقریباً 1.5 مہینہ 2 مہینے میری آواز ختم رہی ہے. اس دوران ہمارے ایک دوست ہیں شیخ ادریس مدنی صاحب گلاسگو میں ماشاء اللہ، تو انہوں نے مجھے کال کی تو میں نے آگے سے نا وعلیکم السلام اس طرح کر کے ان سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس سے بھی مدم تھی. تو مجھے کہتے یار مذاق کر رہے ہیں آپ. انہوں نے ویڈیو کال کر دی. اب انہیں نہیں پتا تھا میری سچویشن کیا تھی. اب جب ویڈیو کال کی تو وہ پریشان ہو گئے، چھوٹا سا چہرہ، کیونکہ وہ شیخ علاج ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ہر چیز جو ہے وہ یہ یہاں مجھے نہیں علم، لیکن وہاں جس دن میری کیمو وغیرہ ہونی ہوتی تھی تو 12 گھنٹے مجھے ہاسپٹل میں رہنا پڑتا تھا. شیخ پہلے وہ ڈرپ لگاتے ہیں، یہ آپ کے گردوں کی حفاظت کے لیے، یہ آپ کے لیور کی حفاظت کے لیے، یہ دل کے لیے، مطلب پوری پروٹیکشن کے بعد پھر وہ کیمو لگاتے تھے. تو وہ میں نے جب انہوں نے ویڈیو کال کی تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا ہے، یہ اتنا مجھے تو نہیں پتہ اتنا معاملہ. تو پھر بچوں نے مجھ سے فون لے لیا کہ بابا بول نہیں سکتے. ایک تو آواز بند ہوگی، دوسرا شیخ یہ ہوتا ہے کہ اندر ہر چیز جامد ہو جاتی بالکل. تو میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، صرف ایک لیکوڈ ایک چمچ میرے اندر جو ہے وہ میں لیتا تھا تو وہ بھی سم ٹائم ومٹنگ ہو جاتی تھی، باہر آ جاتا تھا. تو بس اس طرح. اور پھر دوسرا یہ کوئی کھانا کھا رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے، آپ کی طبیعت خراب. میں جب مہمان آتے تھے پوچھنے کے لیے جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو میں اٹھ کے دوسرے کمرے، وہ کہتے بیٹھے ہیں، میں نے کہا نہیں آپ کھائیں میں آتا ہوں. اب ان کو تو میں نہیں بتاتا کہ میری کیفیت کیا ہے. تو اس وقت انسان کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ وہاں کچھ ڈرنکس ہوتے ہیں جس کے اندر وٹامنز وغیرہ چھوٹی سی ہوتی ہے شیخ، وہ بوتل ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں پی جاتی. سم ٹائم میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وائف مجھے دیتی ہے وہ کھول کے کہ پی لیں، میں 2 گھونٹ لے کے باقی میں بن میں پھینک، میں نے کہا میں پی لیے. تو لیکن وہ جب مجھے سسٹم ہوتا اور انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، میں کہتا ہے آج کیا کھانا ہے، میں کہ مجھے دلیہ بنا دے، پھر میں کہتا ہوں مجھے سوپ بنا دے. جب وہ بن جاتا ہے میں دیکھتا ہوں، کہتا میں نے نہیں کھانا، بالکل سیم لائک بچہ انسان بن جاتا ہے. یہ بہت زیادہ وہ مشکل ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ آواز بند ہو گئی، پھر ذائقہ چلا گیا، اور اس کے ساتھ جب کیمو لگتی ہے تو اندر سب کچھ. تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، اس وقت کیفیت ہو گئی. اس کے بعد اب میں نے صاحب کو بتایا کہ وہ ہم ایک اسلامک سینٹر میں بیٹھے، افطاری کا ٹائم تھا تو تربوز پڑا تھا، میں نے منہ میں ڈالا تو بیٹا میرا ساتھ تھا، میں نے پوچھا میٹھا ہے؟ تو اب وہ تو میٹھا ہی تھا لیکن ذائقہ نہیں ہے، انسان کو اپنی ہوش ہی نہیں ہے.
تو یہ وہ مراحل ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں جو مریض ہوتا ہے نا اس کو جتنا حوصلہ دے سکتے ہیں, جتنا حوصلہ دے سکتے ہیں, وہ لڑ رہا ہوتا ہے, یعنی وہ لڑ رہا. اور یہ واقعی ہی ایک انسان کی ایک جنگ ہوتی ہے اس کے کینسر کے ساتھ جو ہے کہ بندہ شفائے کاملہ آ جائے تو اللہ نے عطا کرنی ہے, اس پہ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے. لیکن جو انسان کی اس وقت کیفیت ہوتی ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. تو شیخ یہ مرحلہ ہوا. اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ انسان کا لعاب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, سلیوا جو ہم کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر اب لوگوں کو نہیں پتہ, ہم کہتے ہیں کہ یہ تھوک رہا ہے, یہ اس طرح کر رہا ہے. تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتائی, شیخ شفیق الرحمان فرخ رحمہ اللہ تعالیٰ, اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. ان کا بھی ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا. تو میں UK سے جب آیا, ابھی میرا علاج مکمل ہوا ہی تھا, تو ان سے ملاقات ہوئی. تو ان کو بیچاروں کو یہ تھا مسئلہ کہ ان کی بار بار تھوک آ رہی ہے. تو مجھے کہتے ہیں یار دعا کریں اس سے جان چھوٹ. میں نے کہا یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ یقین جانی یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ لعاب, یہ تھوک آنا اللہ کی نعمت ہے. کیونکہ آپ کو تو اس وقت آ نہیں رہی تھی نا, مجھے نہیں آ رہی تھی, اور مجھے اس وقت پتہ ہے نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے, انسان شمار ہی نہیں کر سکتا اللہ کی نعمتوں کو. اب تو ہے جی انسان کے سر میں درد ہوئی گولی کھا لی, او بھائی آپ کو نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے, اندر کیا کیا چیزیں ہیں, اندر اللہ نے کیا کیا آپ کے جو سسٹم رکھے ہوئے ہیں. تھوڑا سا سسٹم تو انسان جو ہے دیکھیں. پھر اب میرے وہ سلیوا جو وہ فنش ہو گیا, اب لعاب نہیں آ رہا. تو اس کے لیے پھر مجھے 24 گھنٹے اپنے پاس پانی کی بوتل رکھنی پڑتی تھی. ابھی تھوڑا سا سسٹم باقی ہے, یعنی باقی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ پانی جو ہے مجھے سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے. اور پھر دیکھیں انسان کا گلا خشک ہے تو انسان نہ بول سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. تو گلا تر ہے تو سب کچھ ہے. اب عام آدمی کو نہیں پتا اس کہ اللہ نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی. کیا چل رہا ہے, بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ہیں. اور اب بھی اگر میں کوئی خشک چیز ہو, اچھا اس کے بعد ایک بات بتاؤں, یہ ہوا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو کسی دوسری طرف متوجہ ہوا ہوں تو وہ تھوڑا سا ذرہ وہ جو ہے سانس والی نالی میں چلا جاتا ہے. تو میں اب کھانا کھاتے ہوئے بات نہیں کرتا, کس لیے اگر کرتا ہوں تو ساتھ ہی یہ سسٹم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام انسان کو دیا ہے کہ بندہ جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہے. تو یہ مریض جو ہوتا ہے شیخ, تو یہاں پر پھر مجھے پہلے تو میں گاڑی چلا کے لے کے جاتا تھا. کہ اور بات بتاؤں, ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ 2 ویک کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا, جان ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن انسان جتنا بھی ہو یہ انسان کو ختم کرتا. تو میں گاڑی چلا رہا ہوں, بیٹا ساتھ بیٹھا ہے, ان کا میں چلاتا ہوں. میں نے کہا نہیں میں لے جاؤں گا ساتھ بیٹھ. تو پھر وہ گاڑی چل رہی ہے موٹر وے پہ زگ زیگ کی صورت میں. تو اس دن اس نے کہا گھر آ کے کہ اب بابا کو گاڑی نہیں چلانے دینی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں چلاؤں گا. جب علاج کے لیے جاتے پھر دوستوں میں سے دوست لے جاتے, کبھی بیٹا لے جاتا. تو یہ صورتحال انسان کی, یقین کرے قیامت تو بعد میں ہونی ہے نا, لیکن انسان کے لیے وہی قیامت ہوتی ہے. بندہ جب اس کا علاج چل, اس کو اپنی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہے یا میں نے اس کو دیکھنا ہے یا کیا, بس اپنا جی آرام سے سیدھا ہو کے وہ مطلب اس کو یہ سسٹم ہوتا ہے. تو یہ بہت, جس گھر میں مریض ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. لیکن اس کے لیے ماحول یہ ہونا چاہیے. بعض ہم نے دیکھا نا ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے, بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے پاس مریض کے پاس, کہتا ہو ہمارے محلے میں نا یہ پچھلے دنوں اسی مرض سے بندہ جو ہے نا فوت ہوا ہے. اب مریض جو ہے وہ بجائے اس کے کہ حوصلہ پکڑے, وہ حوصلہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بندے. اور پھر دوسری بات یہ ہے حضرت کہ میں یہ کہوں گا کہ زیادہ لوگ نہیں آنے چاہیے اس کے قریب. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے دیہاتوں سے آئے, ابھی ہماری ایک عزیزہ بیچاری فوت ہوئی ہے 3 مہینے کے اندر, ماشاء اللہ بالکل وہ ٹھیک تھیں, بڑی نیک خاتون تھی, سعودی عربیہ میں بھی رہی, ادھر بھی, ابھی بھی ادھر بھی رہتی تھی. تو وہاں دیہات سے ان کے گاؤں سے لوگ آتے اور جو جیسے میں نے کہا ہے وہی سسٹم. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان 2 چیزیں ہیں, ایک تو وہ بندہ خود بھی اور ارد گرد جو ہے سورہ فاتحہ یہ نہیں ختم ہونی چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے. جتنی بھی انسان پڑھ سکتا ہے اس میں بڑی شفا ہے. اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کا اس کو خلاصہ بنا دیا ہے. اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو صحابہ کرام جنہوں نے دم کیا تھا وہ آتے ہیں, تو انہوں نے بھی یہ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. تو اس پہ انسان کو یقین ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ انسان کا حوصلہ جو ہے وہ پست نہیں کرنا چاہیے, اس کو بڑھانا چاہیے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. تو یہ تھا شیخ
یہ سٹوری ابھی میں نے آپ کو شارٹ سنائی ہے. نہیں شیخ، یہ مطلب میں سوچ رہا تھا کہ ابھی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو ناظرین ہیں، اللہ نہ کرے یہ ایسا مرض جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ چونکہ میں گزرے ہیں، آپ اس کی کیفیات کو سمجھ سکتے ہیں. یقیناً یہ بڑا تکلیف دہ ہے اور بڑا ہی یہ اس مریض کے لیے بھی اور ظاہر اس کے لواحقین کے لیے. تو آپ کی اہلیہ کی کیا کیفیت تھی اس وقت جب یہ چل رہا تھا؟ شاید میرے اوپر تو تکلیف تھی ہی جی، لیکن اب یہ مرض ایسا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کینسر ہے تو بس کس کا تو ایک وقت تھا نا کہ تصور تھا کہ لا علاج ہے، اس کا علاج ہی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اب علاج کے بہت سارے طریقے ہیں. وہ جو ساتھی ہوتا ہے نا شیخ، جس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہے، جو آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، آپ کی کر رہے ہیں، تو اس کی کیفیت بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. تو اب میرے سامنے تو نہیں، لیکن پتہ تو انسان کو چل جاتا ہے کہ وائف جو ہے آنسو بہاتی ہیں لیکن سامنے آ کے حوصلہ دیتی ہیں. بچے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. بچے ہیں کہ یہ باپ ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ انسان خالی گھر میں بیٹھا رہے نا تو گھر والوں کو ایک تقویت ہوتی ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ ہمارا باپ گھر میں ہے. وائف کو ہوتا ہے کہ میرا شوہر گھر میں ہے. اگر وہی چیز آپ سے چھن جائے تو پھر آپ دیکھ لیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، حوصلہ بھی بڑھایا، اللہ کے سامنے بڑی دعائیں بھی کی، اور جو بھی ہوا انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ان کی تکلیف تو شیخ انسان ایک تو تکلیف میں ہوتا ہے لیکن وہ پورا گھر ہی تکلیف میں ہوتا ہے، بچے بھی، وائف بھی، جتنے بھی جو متعلقین ہیں وہ اس طرح. تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں آپ کے ناظرین کے لیے بھی اور اپنے جو بھی دوست میرے دیکھ رہے ہیں، اس لیے یہ کہوں گا کہ جو مریض کے گھر والے ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھائیں، ان کا بھی حوصلہ بڑھائیں. جب بھی آپ بات کریں دیدے، یہاں میں ایک خاتون کا ذکر کروں گا. یہاں مرید کے میں سعودیہ سے تھیں، ہمارے ایک بھائی دوست ہیں، تو مرید کے میں ان کا گھر ہے. 2 شخصیتیں سے، ایک وہ باجی تھی، اب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. ان کا کوئی مسئلہ ہوا، وہ جب بھی مجھے کال کرتی کہ میرے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ آپ کو شفا دے گا. تو اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. اور دوسری شخصیت تھی ڈاکٹر حافظ عبد الکریم حفظہ اللہ تعالی. جب انہیں پتہ چلا یہ سعودیہ میں تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا، تو میں نے بتایا ڈاکٹر صاحب یہ بات ہو گئی ہے. تو بڑا حوصلہ دیا، اور تقریباً 2-3 دن بعد ان کی کال آ جاتی، کون سا مرحلہ ہے، کیا کر رہے ہو، کس طرح کر رہے ہو، پریشان نہیں ہونا عبدالستار، پریشان نہیں ہونا. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. انہوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں ان کی زندگی کو نیکیوں والی صحت عطا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں قائم اور دائم رکھے. تو انہوں نے بڑا حوصلہ دیا. تو فخر بھائی بات یہ ہے، سب سے بڑا حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور دوسرا اللہ پہ ایمان کامل کہ اللہ نے مجھے شفا دینی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس مالک نے شفا دینی، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور دوسرا علاج تو دنیاوی تو ہونا ہی ہے، لیکن یقین یہ ہونا چاہیے. اب مجھے جیسے آپ کو بتایا نا کہ یہاں کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ 99% مشکل ہے، لیکن میں نے کہا میرا تو 1% بھی یہ یقین نہیں تھا کہ مجھے شفا نہیں ملے گی. اللہ نے مجھے شفا دینی ہے انشاءاللہ. تو ایک وقت ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا، لیکن مجھے تھا کہ انشاءاللہ اللہ مجھے شفا دے گا، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے شفا دی ہے. تو یہ مجھے بعض دوست سمجھتے ہیں جن کو نہیں پتہ تھا میری داڑھی کے حوالے سے. تو جب یہ کچھ پکچریں بعد میں فیس بک پہ آئی، ہمارے دوست ہیں ایک ڈاکٹر اپنے حافظ شریف اللہ شاہ صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ میں لگاتا ہوں تاکہ دوستوں کی دعائیں آئیں گی اس طرح. تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، علاج ہونے دیں. پھر جب علاج آدھے سے زیادہ ہو گیا تو ان سے کہا میں کہ یہاں بتاتا چلوں، کچھ دوستوں نے اپنے حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ عبدالستار کو کینسر ہو گیا. تو شیخ وہی رک گئے، کہا ہے. ابھی اس سے کچھ مہینے پہلے ہمارا جامعہ بکر میں پروگرام تھا، وہاں ملاقات ہوئی شیخ سے. تو شیخ کہتے ہیں اس کو کیا ہوا، ابھی تو آیا تھا. تو کہا جی یہ ہو گیا. تو انہوں نے خصوصی شفقت فرمائی، کہا کہ میرے بیٹے کو کہہ دو کہ میں خصوصی اوقات میں تیرے لیے دعائیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو میرے لیے شیخ یہ اعزاز کی بات ہے. انہوں نے حافظ محمد شریف حافظہ اللہ نے، اور اسی طرح اپنے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، اور پھر شیخ نے بھی دعائیں کی سعودی عرب سے. اور پھر ڈاکٹر ایاد شکری صاحب ہیں، ان سے بڑا تعلق ہے، بہت تعلق ہے ان سے. جب ان کی فیملی یو کے میں آتی ہے تو الحمدللہ میں اور میرے پیارے بھائی حافظ حبیب الرحمن حبیب، ہم ہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں زیادہ. ابھی بھی آئے ہوئے تھے 2 مہینے پہلے. تو ڈاکٹر ایاد شکری جو تھے وہ بار بار مجھے میسیج کر رہے ہیں، دعائیں بھیج رہے ہیں.
تو یہ علماء کی, دوستوں کی تو یہ ساری دعائیں تھیں. ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے ماشاءاللہ بڑا حوصلہ دیا. تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ کرم یہ نا آپ یہ بات کر رہے تھے تو میرے لیے تو یہ بڑا ایمان افروز ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک مرحلے سے گزرتے ہیں, اور شاید اللہ تعالیٰ نا اپنی وہ نشانیاں دکھانے کے لیے بھی انسان کو سروائیو کرواتا ہے, اور پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ مرحلے تھے. اور جب آپ اپنی کہانی سناتے ہیں تو ظاہر بات اس میں زیادہ ایک کیفیت بھی ہوتی ہے اور ایک بات بھی ہوتی ہے, وہ ایک جو زور ہوتا ہے بات کا. ظاہر بات کسی کی بات بتانا تو اپنی بات, تو یہ کہ اپنی بات کرتے ہیں. جی وہ ایسے نا شیخ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کی وفات ہوتی جاتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, دعائیں پڑھ کے آ جاتے ہیں, لیکن پتہ اس کو ہوتا ہے جس کے گھر میں موت آئی ہے. تو ابھی آپ یقین جانیں یہ جو میرا یہ ایریا ہے نا, یہاں بھی کیمو کے اثرات ہیں. ابھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا. ڈاکٹر بڑے خوش ہیں کہ الحمدللہ کلیئر ہے, رپورٹیں سب ٹھیک ہے. لیکن ایک معاملہ ہے, جب خارش ہوتی ہے مجھے, یہ رات کو ہوتی ہے بہت زیادہ, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے, میں خارش کرتا ہوں. لیکن جب چھوڑتا ہوں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی نے وہ چلی ڈال دی ہے, مرچیں ڈال دی ہیں, یہ ہوتا ہے. اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہیں ابھی تک ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ پانی کی بوتل منگوائی کہ میرا ہونٹ جو ہے خشک. دوسرا یہ سارا ایریا اندر سے انہوں نے جیسے ویلڈ نہیں ہوتا, ویلڈنگ کرتے ہیں, تو شیخ جب وہ, کیونکہ یہاں تو وہ سسٹم نہیں ہے, مریض کو نہیں دکھاتے, تو وہاں سارا ایک چیز سامنے ہوتی ہے, تو وہ دکھایا انہوں نے. اور پھر اس طرح تھا کہ یہ ریڈیو تھراپی ہوئی, میری ایریا یہ تھا, انہوں نے ایک شکنجہ بنایا, ایک ماسک یہاں تک. تو یہ جیسے یہ ٹیبل ہے, وہ لٹا کے اوپر وہ نیٹ بولٹ لگے ہوتے ہیں, وہ سارے اس پہ لگا دیتے ہیں. تو انسان تھوڑی سی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. تو میں ایسے بالکل سیدھا پڑا ہوں, صرف آنکھیں, وہ بھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرا دم گھٹتا ہے, تو آنکھیں تھوڑی سی انہوں نے نشان لگا دی, اور یہ اتنا تھا بس, باقی سارا وہ اندر. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کہا کہ آپ مجھے کیوں اتنا جگڑتے ہیں, کہتے ہیں آپ تھوڑا سا بھی موو ہوں گے, تھوڑا سا بھی, تو دوسرا کوئی پارٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. تو یہاں میں آپ کو بتاؤں, میں نے ان سے کہا کہ آپ آپریشن کر دیں, آپ نے ضرور یہ سارا کرنا ہے. ڈاکٹر سے میں نے کہا, تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ اگر ہم آپ آپریشن کریں گے تو فرسٹ یہ ہے کہ آپ بلائنڈ ہو جائیں گے, آپ بلائنڈ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی تو ہیں وہ نروز ہوتی ہیں, ہاں جی نروز جو ہیں, تو یہ سسٹم ہے. تو ہم اس کو جلائیں گے. تو واقعی وہ جلایا. جب انہوں نے مجھے پکچریں دکھائیں تو میں کہا کہ دیکھ لیں یہ اللہ قدرت ہے. ابھی وہ تھوڑا ابھی الحمدللہ کافی ٹھیک ہو گیا. لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے انہوں نے ایک چیز دی ہوئی ہے, صبح میں کرتا ہوں, دوپہر کو, شام کو 3 مرتبہ کرتا ہوں, تو میرا وہ سسٹم الحمدللہ, ہاں اس سے میری سماعت متاثر ہوگی. اب سماعت اس کان سے تھوڑا سا کم, لیکن جب وہ میں سسٹم کرتا ہوں پھر یہ تھوڑا کھل جاتا ہے, مکمل نہیں لیکن ویسے وہ. تو میں یہ عرض کروں گا, اثرات اس کے ابھی تک, ہاں جی فاخر بھائی, میں یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ واقعہ ہی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, اور شفا بھی اس مال کے کائنات نے عطا کرنی ہوتی ہے. تو انسان کو یہ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے, اپنے اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے, یقین رکھنا چاہیے, حوصلہ نہیں ہارنا. اور جس کو ہے اس کے ساتھ آپ نے مایوسی والی باتیں کرنی نہیں ہے. وہ تو مجھے نہیں, مایوسی والی بات تو ویسے ہی نہیں کرنی, لیکن بالخصوص ایسے ماحول میں اس کے ساتھ آپ نے نہیں کرنی. اس کے لیے شیخ آپ یہ تشریف لایا, بلکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج کا یہ پوڈ کاسٹ جو ہے میرے لیے بھی اور میرے جو سننے والے ناظرین ان کے لیے بھی یہ بڑا ایمان افروز اس لحاظ سے ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کینسر کا مریض ہے, اللہ پہ یقین رکھے, بالکل اپنا حوصلہ بڑھائے, اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو. علاج تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ, لیکن یہ ہے کہ وہ جو آپ نے اذکار بتائے ہیں, سورہ فاتحہ کا آپ نے بتایا کہ اس کو کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ ہمیں اللہ کے یہاں سے یقین ہے کہ جو بھی اس کے مریض ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جیسے آپ یہ بات فرما بھی رہے تھے, نیک لوگوں کی جو دعائیں ہیں آپ کے لیے وہ بھی لینی چاہیے, اور ان سے ہمیں اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کی دعائیں کریں, اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھے ہو سکتا ہے صدقہ خیرات بھی کرے. شیخ آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, وقت دیا آپ نے, بڑی ایمان افروز باتیں کی. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ عبدالستار عاصم صاحب. آپ اسلامی اسکالر ہیں, UK سے تشریف لائے ہیں. آپ نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں, لیکن جو سب سے ایمان افروز بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کینسر کے سروائیور تھے, تو اپنی وہ جو کینسر کے ساتھ جو ان کی جنگ تھی, انہوں نے کس طرح سے اللہ کی توفیق سے اور کی مدد کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ لڑی. نیک صالح لوگوں کی انہوں نے دعائیں لیں,
خود جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور اس طرح کے جو روحانی عمل تھے انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے وہ شفا یا فرمایا، اثرات اس کے بھی ہیں. لیکن اس کا ہمیں یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے عزیز و اقربا میں اگر کوئی ایسا مریض ہے تو اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کو امید دلائیں. یہ اس کو اس بات کی ہمت دے گی، حوصلہ دے گی کہ وہ اس بیماری کے ساتھ لڑ سکے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے دعائیں کریں، اور اسے بھی کہیں کہ وہ سورہ فاتحہ اور جو صبح و شام کے اذکار اور اس طرح کے جو اعمال ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ویسے تو کسی بھی صحت مند آدمی کو، بلکہ جو نے ایک بڑی خاص بات ذکر فرمائی کہ ایک ہی وقت میں 2 مریض ہیں، ایک کا لعاب آ نہیں رہا اور ایک کو لعاب کثرت سے آ رہا ہے. تو جس کو لعاب نہیں آ رہا وہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا لعاب آ جائے، اور جس کو کثرت سے آ رہا ہے وہ اس بات کی خواہش کر رہا ہے کہ یہ بالکل ختم ہو جائے. تو یہ ہمیں اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے، چھوٹی سے چھوٹی، وہ ہمارے لیے اس وقت بڑی ہو جاتی ہے جب ہمیں یہ اس کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا شکر بھی ادا کریں. اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو ایک مکالمہ ہوا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نے چیلنج کیا تھا کہ میں اس کو بہکاؤں گا اور گمراہ کروں گا، اس نے جو اس کی کیفیت بیان کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ تو اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا یہ بندے کے اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی ہے، اور شیطان کے اس عمل کا انکار کرنے کے مترادف ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہیں. اللہ کی وہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہم پہ کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.